بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گرامی قدر ابا، دوستو، بزرگوں اور اس مکتب کے پھول، چاند اور ستاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر ڈال کر، محبت کی نظر ڈال کر اپنے گھر میں بیٹھنے کی، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ درجات کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبب بنایا ہوا ہے وہ ہے ذکر. ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. آپ کو معلوم ہے نماز کا کتنی سختی سے حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز فرماتے رہے. 700 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ نماز تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑی چیز ہے. کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے باوجود فحشاء سے اور منکرات سے نہیں بچ سکتا، یا اس کی نماز کمزور ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ ذکر کیا کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے. اور ذکر کی ہی برکت تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بڑے سے بڑے کام ذکر کے اور نماز کے ذریعے کروایا کرتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک یہودی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس یہودی نے آگے دعویٰ کیا کہ آپ کے فلانے صحابی کے پاس جو اونٹ ہے وہ انہوں نے میرا چوری کیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میرا صحابی ہو، میرا امتی ہو اور چوری کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کوئی گواہ آپ کے پاس، کوئی دلیل، کوئی حجت؟ اس نے کہا یہ 2 گواہ ہیں میرے پاس. 2 بندے اس نے کرائے گئے، گواہ لے کے آ گیا.
انہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ جس طرح کہہ رہا ہے اسی طرح فلانے صحابی کے گھر میں جو اونٹ ہے وہ اسی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جائیں اور ان کو بلا کے لائیں۔ ایک صحابی گئے اور وہ اپنے کھیتوں میں گھاس وغیرہ کاٹ رہے تھے، ان سے جا کے کہا کہ اس طرح آپ کا مقدمہ دربار رسالت میں آیا ہوا ہے، اس کی سماعت کے لیے آپ آ جائیں۔ وہ صحابی آئے، روتے جا رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں۔ جب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے، یہ یہودی آیا ہے اور اس طرح کہہ رہا ہے۔ صحابی رو رہے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر شریعت کے مطابق جو بندہ اپنے دعوے کے اوپر دو گواہ لے آئے پھر فیصلہ تو اس کے حق میں ہوگا، اگر آپ سچے ہو تو پھر آپ گواہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں گواہ لے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ باگے باگے گئے اور اسی اونٹ کو بلا کے لے آئے جس اونٹ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، وہ چل رہا تھا، اس کے کان میں جا کے کہا کہ آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری آپ دے لیں۔ وہ اونٹ صحابی سے بھی آگے بھاگتا بھاگتا جب وہاں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو گواہ لے کے آئے؟ عرض کیا جی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا جی آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ اونٹ بھی رو رہا ہے اور صحابی بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو زبان دی، اونٹ نے سارے مجمع کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جھوٹا ہے۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جانور باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی بھاگ گیا اور اس کے جو چمچے تھے دو ساتھ میں وہ بھی بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بہت خوش ہوئے، صحابی سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جانور بھی آپ کی گواہی دینے لگے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دن کے شروع میں تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہوں، باقی میں ہوں ذمہ دار، میرے کچھ جانور ہیں، کچھ کھیت ہیں تو میں وہاں کام کرتا رہتا ہوں۔ کام کے دوران ظاہر کام بندے نے ہاتھ پاؤں سے ہی کرنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہے یا کوئی بھی کام ہے ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے۔ میرا کام تو میں ہاتھ سے کرتا ہوں لیکن زبان سے میں آپ کا درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور زبان یاد خدا میں، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہتی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کی صفات تھی اور ان صفات کی برکت سے ان کی دنیا کے کام اور دین کے کاموں میں ایسی برکات تھی، آدمی جب سنتا ہے صحابہ کے واقعات تو ایمان زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ کام شروع کر لیں، ذکر و اذکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی قریبی اور پیارے بندے ہیں، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی دکان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب گاہک آئے گا اس سے بات کرے گا، کیا لینا ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، کوئی ضروری بات، اس کے علاوہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو فارغ اپنے منہ کو کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پاک کرے، اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی اور وہ فرشتوں کے نورانی ماحول میں آ جائے گا، فرشتے اس کے ارد گرد رہیں گے ہر وقت۔ اور جو بندہ اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کے اوپر جو بندہ عمل کرے گا، ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو معطر رکھے گا، اس کے گھر میں ایسی برکتیں ہوں گی، اس کے کام میں برکتیں ہوں گی،
ہر طرح سے اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، تو سفر کے اندر رستے میں ان کو شام ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ رات کو سفر کرنا اچھا نہیں ہے، یہ اسی دیہات میں میں رات گزارتا ہوں مسجد میں، پھر صبح کو اگلا سفر جاری کروں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی وہیں مسجد میں اور وہاں لیٹ گئی۔ وہاں ایک آدمی آیا، وہ مسجد کا جو متولی ہوتا ہے، بد اخلاق قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ آیا اور اس نے ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد سے باہر۔ اس طرح کے لوگ ہیں، پورا دن باہر پھرتے رہتے ہیں آوارہ لوگوں کی طرح، اور رات کو ان کو مسجد نظر آ جاتی ہے، گالیاں وغیرہ نکالنا پورا بولا کہہ کے مسجد کو تالا لگایا اور چلا گیا۔ اس کو کیا پتا تھا یہ اس وقت کے بڑے امام، اور انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے جانتا نہیں ہے، میں امام ہوں، میں ایسا ویسا ہوں، میں اتنا علامہ فہامہ ہوں۔ عاجزی تھی ان کے اندر، تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور اپنی نیکیوں کو چھپانا۔ تو وہ وہاں بیٹھ کے مسجد کے باہر ہی، اسی دوران کچھ دیر کے بعد ایک نان بھائی وہاں سے گزرا، اس کی تندور تھا جس کا، اس نے سر کے اوپر تندور جو بچے ہوتے ہیں شام کو اٹھا کے جا رہا تھا۔ انہوں نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ مجھے مسافر لگ رہے ہیں، تو آپ آج رات میرے ساتھ گزاریں۔ ساتھ میں لے لیا اور روٹی وغیرہ کھلائی اور ساتھ میں گپ شپ لگائی۔ اس نے کہا کہ میں ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ میری کوئی دعا ابھی تک ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہوئی۔ میری اب تک کی جتنی بھی مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے قبول کی، سوائے ایک دعا کی۔ پوچھا وہ کون سی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ وہ نان بھائی نے کہا کہ اصل میں کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ جو وقت کے امام ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میری ان سے ملاقات ہو جائے کسی طرح۔ وہ مسکرائے، ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ واہ، تو کہہ رہا قبول نہیں ہوئی، تیری دعا نے میری ٹانگیں کھینچ کے باہر پھینکا تھا، یہ تیری دعا کی قبولیت تھی نا، ورنہ میں مسجد میں سویا ہوتا۔ تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کے اللہ تعالیٰ نے خود فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی جن کی نحوست سے بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی یا نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جب اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا پھر بندہ ہر کام کر سکتا ہے، نیک سے نیک کام۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے گا، اور اسی استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ ترین باغات عطا فرمائے گا۔ یہ وہ پرانے لوگوں کے لیے یا صحابہ کے لیے فضائل نہیں ہے، جس طرح انہوں نے برکات کو سمیٹا ہم بھی سمیٹ سکتے ہیں، اللہ کی مدد کو، رحمت کو ہم بھی متوجہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم بھی اسی طرح ذکر کریں، ان صفات کو اپنائیں، ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو استغفار کی یہ برکت تھی کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو استغفار کی کثرت کر دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
تو جب بندے کا کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا پھر بھی وہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. پھر اس پیار کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہر دعا قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بندہ جان بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ ماری ماری اس کے لیے پھر رہی ہو پاگلوں کی طرح، اور یکدم اس کو کسی جگہ سے اس کا بچہ مل جائے تو وہ اس حالت میں جو اس کی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس خوشی سے بھی کئی 100 گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی اللہ کا گناہگار بندہ، بھٹکا ہوا بندہ اللہ کے پاس آ جائے، معافی مانگ لے کہ یا اللہ ابھی مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہوں والی زندگی گزار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ دل کے ساتھ پکاریں تو صحیح. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ ارادہ کرتا ہے اٹھنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے آتے ہیں. اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی سی اتنی سی وفا کر کے دکھائے، اللہ کا ہو کے دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کے کتنے دروازے کھولتے ہیں. کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں صبح و شام. رات کے وقت ایک کام کر لیں آپ گناہوں سے پاک سوئیں گے، اور صبح جب اٹھیں گے تو اس حالت میں اٹھیں گے گناہوں سے پاک ہوں گے. پورے دن کا رات کا محاسبہ کر لیا جائے کہ دن کے اندر میں نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے ایسے کام کیے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، یا جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان سے بندہ توبہ کر کے سو جائے. وہ ایسی حالت میں سوئے گا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور صبح ایسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع دیے ہوئے ہیں ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ تھوڑی سی ایسی نیکی کر لے جو مجھے پسند آ جائے، میرے دل کو لگ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے. ایک وقت کے بادشاہ کا نوکر تھا جو خادم خاص ہوا کرتے تھے. اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی، کسی اللہ والے کی بات سنی، اس نے بادشاہ کے دربار کو چھوڑا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ شاہانہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اس نے چھوڑ دیا اور عام زندگی گزارنے لگا. ایک دن بادشاہ کا اس طرف سے گزر ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بہت رحم والی حالت ہے. بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو اتنی عیش والی زندگی میں تھا، بادشاہ کے دربار کے جو میں کھاتا تھا وہی تو کھاتا تھا، اور تیرا لباس اتنا اعلیٰ تھا، تیرے مرتبے کے اوپر اور کوئی نہیں تھا میرے قریب، اور کوئی نہیں تھا جتنا تو تھا. تجھے کیا ہو گیا، تو نے اتنی اعلیٰ زندگی کو، شاہانہ زندگی کو چھوڑ کے یہ فقیروں والا لباس پہن لیا، فاقے کے فاقے آ رہے ہیں تیرے اوپر. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایسی شخصیت، ایسی ذات کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، ایسی ذات کی میں نوکری کرنے لگا ہوں اب کہ وہ تیری نوکری سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے. میں پورا دن تیرے دربار کے سامنے کھڑا رہتا تھا بت کی طرح، لیکن تو مجھے کبھی نہیں پوچھا کہ تو تھک گیا ہے بیٹھ جا، یا تو نے کبھی مجھے بٹھایا ہو کہ بیٹھ جاؤ تو تھک گیا ہوگا. لیکن میں اس ذات کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو وہ 2 مرتبہ مجھے کہتا ہے میرا پیارا بیٹھ جا. تو میرے سامنے طرح طرح کے کھانے کھاتا تھا اور میرا دل بھی کرتا تھا میں یہ والی چیزیں کھاؤں، لیکن میں کھڑا ہوتا تھا اور سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا، تو ایک لقمے کا بھی نہیں پوچھتا تھا کہ روٹی کھا لیں. لیکن وہ ذات
جس کے ساتھ میں نے دوستی لگائی، جس کی میں نوکری کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے کھانا کھلاتی ہے لیکن اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھاتی۔ تو پوری رات سویا رہتا تھا بے خبر ہو کے، اور میں تیرے پہرے پہ کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہ ذات کہ میں پوری رات سویا ہوتا ہوں اور وہ ایک آنکھ بھی نہیں جھپکتی، بلکہ اونگ بھی نہیں آتی اس کی، اور میری حفاظت کرتی ہے وہ ذات۔ تو میں کیوں نہ اس کی نوکری کروں جو تجھ سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس کو محبت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو پیار نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر چاہے اس کی کیسی بھی حالت ہو، چاہے اس پہ فاقے آئیں، لیکن اس کو اس فاقے میں مزہ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں، وہ بادشاہوں کے اعلیٰ کھانوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہوتا۔ اس کو جو سادہ لباس میں اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہوتا ہے، وہ بادشاہوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ کمروں میں، ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ فرشوں میں، بستروں میں وہ مزہ اور سکون نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا مانگنا، اللہ کی خوشی مانگنا، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یہ خوشی نصیب ہوگی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جو بندہ جتنا ذکر کرے گا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو ظاہرہ بندہ کسی کا قریبی ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ ٹھکرا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، اور ہمارے جتنے بھی حاجات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مسائل مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائیں گے۔ تو یہ ذکر کی برکات تھی۔ سکتے صحابہ بھی اپنے کام نماز اور ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کروایا کرتے تھے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی معیار رکھا ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح ذکر کیا کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں پیروی اور اتباع میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی انعام و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اطاعت، محبت اور اپنی خاص محبت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔